محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہم سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم آیت نمبر 62 آیت نمبر 62 کی تشریح پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل پر اپنے احسانات گنایا ہے، اور اس کے بعد ایک عمومی حکم احسانات گنانے کے بعد پھر آگے بنی اسرائیل سے متعلق کافی بیان اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرے گا، لیکن اس سے پہلے ایک عمومی حکم جو ساری انسانیت کے لیے ہے اور سارے افراد کے لیے ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے، اور یہ نہایت اہم آیت ہے۔ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ یہ آیت نمبر 62 ہے، 62 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان بے شک، الذین جو، ان الذین بے شک جو لوگ، آمنوا ایمان لائے، والذین ہادوا والذین اور جو، ہادوا یہودیت اختیار کیے، یہودی جو مذہب ہے یہود کا، یہودیت اختیار کیے، والنصارى نصارہ اور کرسچنس، جی نصرانی واحد کو کہتے ہیں، اور نصارہ اس کا پلورل ہے، جمع ہے، تو والنصارى اور عیسائیت اختیار کرنے والے، کرسچینٹی اختیار کرنے والے، والصابئین، صابئ اس کا واحد ہے، صابئ اس کا سنگولر ہے، اور صابئین اس کا پلورل ہے۔ صابئین یہ یعنی ہمارے زمانے میں اس کو استعمال نہیں کیا جاتا آج۔ صابئین کے بارے میں 2-3 باتیں ہیں۔ صابئ کس کو کہتے ہیں؟ صابئ کہتے ہیں، بعض لوگ نے کہا کہ یہ ستارہ کو پوجنے والے، ایک ابراہیمی ستارہ کا ذکر حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ کر رہے ہیں، ابراہیمی ستارہ کی پوجا کرنے والے۔ اور بعضوں نے بتایا کہ صابئ کہتے ہیں جو حضرت نوح، خود کو حضرت نوح علیہ السلام سے منسوب کرتے ہیں، جیسا موسیٰ علیہ السلام کو عام طور پر بنو اسرائیل جو ہے اپنے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہتے ہیں، اور عیسائی اور کرسچنز جو ہوتے ہیں یہ اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ صابئ وہ قوم ہے جو اپنے آپ کو نوح علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اور بھی بہت سارے اقوال ہیں۔ بعض بزرگوں نے بتایا کہ صابئ وہ قوم ہے جو یہود اور نصارہ سے ہٹ کر تھوڑا سا تبدیلی کے ساتھ الگ مذہب انہوں نے مان لیا ہے۔ اور امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ لکھے ہیں، یہ امام نصفی نے ہی لکھا ہے، یہ کہ جو وَهُمْ قَوْمٌ عَدَلُوا عَنْ دِينِ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصَارِيَّةِ وَعَبَدُوا الْمَلَائِكَةِ، یہ یہود اور نصارہ کے دین سے ہٹ کر تھوڑا سا ایک الگ مذہب انہوں نے بنا لیا، اور انہوں نے فرشتوں کی پرستش شروع کی ہے، فرشتوں کی عبادت کرنا انہوں نے شروع کر دیا۔ اور بعضوں نے کہا کہ نہیں، یہ زبور کو فالو کرنے والی قوم ہے، جو جیسا کہ یہود کے پاس تورات ہے، عیسائیوں کے پاس بائبل ہے، تو صابئین وہ قوم ہے جن کے پاس زبور ہے۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال صابئین جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کا اعلان فرمائے تھے، اور لوگ کو یعنی اپنی بعثت کا اعلان فرمائیں اور لوگ کو اسلام کی طرف بلانے لگے، تو کفار قریش جو ہے ان کے لیے لفظ استعمال کرتے تھے صبأ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ لفظ استعمال کرتے، اور اسی طرح سے دیگر صحابہ کے لیے وہ لفظ استعمال کرتے تھے، لفظ صبأ استعمال کرتے، وہی صابئ ہے یہ، یعنی قدیم سے جو دین چلتے آ رہا ہے وہ دین سے آپ ہٹ گئے۔ جیسے کہ میں بتایا نا کہ بعض لوگ کی تفسیر یہ ہے کہ یہود اور نصارہ سے ہٹ کر جو الگ سے دین بنا لیے وہ صابئ ہے۔ تو صابئ اس وقت استعمال ہوتا تھا جو اپنے اصل دین کو اور جو چلا آ رہا ہے اس دین کو چھوڑ کر نئے مذہب کو اپنا لینے کے لیے بھی صابئ کا لفظ استعمال کرتے۔ اب یہاں پر ہم جو مراد لیں گے وہ ستارہ پرست ہے، جو ستاروں کی عبادت کرنے والے ہیں وہ لوگ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی مذہب اختیار کیے، جیوز بن گئے، اور جو کرسچینٹی اختیار کیے، اور جو صابئی ہو گئے، ان تمام میں سے من آمن باللہ والیوم الآخر، ان میں سے جو کوئی بھی اللہ پر ایمان لائے گا اور آخرت پر ایمان لائے گا۔ دیکھو ایمان کے 2 حصے بتائے، من آمن باللہ والیوم الآخر،
پھر آگے فرماتا ہے وَعَمِلَ صَالِحًا، دو چیزیں جو ہے ایمان سے متعلق بیان فرمایا، من آمن باللہ والیوم الآخر، اور ایک بات جو ہے عمل صالح، اچھے کام، وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، پس ان کے لیے اس کا بدلہ ہے ان کے پروردگار کے پاس۔ جو لوگ ایمان لائیں گے اور اچھے عمل کریں گے ان کو اس کا بدلہ ملے گا ان کے پروردگار کے پاس، فَلَهُمْ، پس ان کے لیے ہے اجرہم، ان کا بدلہ، عند ربہم، ان کے پروردگار کے پاس، ولا خوف علیہم، اور ان پر کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہے، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے، نہ وہ غمزدہ ہوتے ہیں، یعنی وہ بے خوف رہنے کی ضرورت ہے۔ ایسے افراد جو اللہ کو اور آخرت کے دن کو مانتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں، ایسے افراد کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ یعنی بہت نہایت اہم آیت ہے یہ، اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب یہاں پر سب سے پہلے ان الذین آمنوا، جب ان الذین آمنوا آیا ہے یہاں پر، پھر آگے فرما رہے ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے۔ مومن بولتے ہی اس کو ہے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے، تو اس سے پہلے مومن کیسا کہیں گے؟ نہیں، یہاں پر مراد وہ ہے کہ ہر وہ فرد جو خود کو مومن کہتا ہے۔ اب دیکھیے آپ دنیا کے اندر جتنے مسلمان ہیں، سارے مسلمان اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، لیکن آپ غور کریے، اور ہم اگر غور کرتے ہیں ہم کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی میں ہر شخص مومن نہیں ہوتا ہے، یعنی ہر کلمہ پڑھنے والا مومن نہیں ہوتا ہے، ہر مسلمان گھر میں پیدا ہو جانے والا بچہ مومن نہیں ہوتا ہے۔ کئی افراد ایسے ہوتے ہیں کہ گھر میں پیدا ہو جاتے ہیں، مسلم گھر میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن ان کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور یعنی بس ایک رسم ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج ادا کرنا، اور یہ سیزن میں یہ کرنا ہے، یہ سیزن میں جیسے دوسرے مذہب والے ہیں، بہت سارے ہمارے ہندو بھائی ہیں، ان سے ملاقات ہوتی رہتی ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھئی ہم تو یعنی درگا پوجا بھی کرتے ہیں، گنیش پوجا بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، کیا کریں گے، ہمارے خاندان میں یہ ٹریڈیشن چلتے آ رہا ہے، لہٰذا ہم کو کرنا پڑے گا، ورنہ کمیونٹی کیا بولے گی، ہمارا اس کے اوپر بلیو نہیں ہے، ہمارا اس پر یقین نہیں ہے، لیکن ہم کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی بڑی تعداد میں مسلمان ہیں، بس ان کے پاس یہ ہے کہ ہماری کمیونٹی میں یہ ہوتا ہے، باپ دادا یہ کرتے آئے تھے، نہ کریں گے تو اماں غصے میں آئیں گے، گھر والے کیا بولیں گے، لہٰذا یہ ہم کو کرنا ہے، بس اس لیے کر رہے ہیں۔ لیکن ان کا عقیدہ جو ہونا چاہیے، یعنی اللہ پر جو اعتماد ہونا چاہیے، اللہ پر جو یقین ہونا چاہیے، وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک جو اپنے آپ کو ایمان کی طرف منسوب کرتے ہیں، جی ان الذین آمنوا، یعنی جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، بھلے اندر ان کے ایمان ہے یا نہیں ہے، ایسے افراد جو خود کو مسلمان کہتے ہیں، جو خود کو یہودی کہتے ہیں، جو خود کو کرسچن کہتے ہیں، جو خود کو سابئی کہتے ہیں، وہ کسی مذہب کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہوں گے، ان میں سے جو شخص بھی اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھے گا، من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھے گا، یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک لہ، اللہ تبارک و تعالی ایک ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی دینے والا ہے، جو کچھ کرنے والا ہے وہی کرنے والا ہے، ایک یہ یقین ہونا، اور دوسرا مرنے کے بعد، جی مرنے کے بعد جو زندگی ہے اس پر یقین ہونا چاہیے۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ اصل ایمان ہے، یہ ایمان کی سب سے زیادہ اصل ہے یہ، یعنی آپ اگر کسی شخص، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اگر کوئی غیر مسلم آدمی بھی ہے، لیکن اگر وہ اس کے اندر یہ دو چیزیں اگر آ جائے نا، اس کی لائف صحیح ہو جاتی، جس انسان کو یہ خیال رہتا ہے کہ کسی نے مجھے پیدا کیا اور اس کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے حساب دینے کے لیے، جب انسان کے اندر یہ تصور آ جاتا ہے، یہ فکر آ جاتی ہے، اب وہ اپنے آپ کو مسلم کہے، اپنے آپ کو کوئی مذہب کے ساتھ جوڑتا رہے، جب اس کو آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خیال، اور آخرت میں اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ مجھے جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کا حساب دینا ہے، انسان کے اعمال سدھر جاتے ہیں، انسان صحیح ہو جاتا ہے، اس کا یقین، یعنی وہ ایمان کے دائرے میں داخل ہو چکا ہے، وہ ایمان کے دائرے میں داخل ہو چکا ہے۔ ایمان باللہ والیوم الآخر، یہ سب سے اہم ترین دو رکن ہیں، سب سے اہم ترین دو شعبے ہیں، اس پر ایمان لانا لازم ہے۔ اگر ایمان باللہ ہو اور آخرت پر ایمان نہ ہو تو بھی ادھورا ہے، اور ایمان بالآخرہ ہو لیکن ایمان باللہ ہو، یہ ایسا ممکن نہیں ہے، دونوں ہونا چاہیے ایمان۔ تو ایمان کے شعبے میں دو ہیں، پھر دوسرا ہے وہ عامل صالحا، عمل صالح کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک عمل صالح ظاہر کے اعتبار سے، عمل صالح ظاہر کے اعتبار سے ہر وہ کام، عمل صالح ہر وہ کام جو انسان کے کام آئے، جی ایک لیول ہے اس کو سمجھنے کے لیے، ہر وہ کام جو انسان کے کام آئے۔
میرے یعنی جو انسان کر رہا ہے اس کے کام آئے، جو دوسرا سامنے والا ہے اس کے کام آئے، سب عمل صالح ہے۔ کوئی جو ہے نماز پڑھ رہا ہے عمل صالح ہے، قرآن پڑھ رہا ہے عمل صالح ہے، روزہ زکوٰۃ عمل صالح ہے، سڑک بنا رہا عمل صالح ہے، جی کیا کہتے ہیں، سڑک پہ جھاڑو دے رہا ہے عمل صالح ہے، کوئی کپڑے سی رہا ہے عمل صالح ہے، کوئی دودھ بیچ رہا ہے عمل صالح ہے۔ جو کچھ آدمی کام کرتا ہے اگر اس کے اندر نقصان کو شامل نہ کیا جائے تو وہ عمل صالح ہو جائے گا۔ نقصان جیسا دودھ میں پانی ملا رہا ہے، کپڑے میں بےمانی کر رہا ہے، سڑک میں جو ہے وہ ڈامر کیا کہتے ہیں جو مٹیریل ہونا چاہیے مٹی زیادہ ملا رہا ہے، مورم زیادہ ملا رہا ہے، سڑک خراب کر رہا ہے، مکسنگ میں اس کے سیمنٹ کی مکسنگ میں گڑبڑ کر رہا ہے، تو یہ سب عمل سیئ ہو گیا، یہ غلط کام ہو گیا۔ عمل صالح ہر وہ کام جو انسانیت کے لیے کار آمد ہو، جو جس سے کسی مخلوق کو فائدہ پہنچتا ہے، وہ عمل صالح ہے۔ جی یہ ابتدائی معنی ہے اس کا۔ پھر اور تھوڑا ڈیپ جا کر اگر سنیں گے، عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ عمل صالح ہر وہ اچھا کام جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے، اس کو عمل صالح کہیں گے۔ اللہ کے لیے ہی کیا جا رہا ہے، پھر آپ سن لیں، ہر وہ اچھا کام، ہر وہ منفعت بخش کام، ہر وہ فائدہ دینے والا کام جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ یعنی انسان عمل صالح کر رہا ہے، مثالی طور پر گھر کنسٹرکشن کر رہا ہے، سڑک لگا رہا ہے، یا پھر صفائی کر رہا ہے، یا جو کچھ کر رہا ہے، اس کے مقصد صرف تنخواہ ہے، صرف پروفٹ ہے، صرف پرسنٹیج اس کے ذہن میں ہے کہ میں یہ کام کر دوں گا تو مجھے اتنا منافع مل جائے گا۔ تو یہ عمل صالح دنیا کے لیے تو ضرور رہے گا، لیکن آخرت میں یہ عمل صالح کاؤنٹ نہیں ہوگا، جی کیونکہ دنیا کے سامنے تو یہ دنیا کے منفعت کے لیے بن گیا تھا اور ہو گیا، مگر یہ اللہ کے لیے نہیں کیا گیا تھا، تو قیامت کے دن اس کو بدلہ نہیں ملے گا۔ جب اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر بندہ کہے گا کہ یہ تو سارے میں اچھے کام کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ہاں تو نے اچھے کام کیا اور اس کی تنخواہ لے لیا، تو نے اچھے کام کیا اور اس کی تعریف اور واہ واہ اور عزت تو دنیا میں مل گئی، حساب برابر ہو گیا۔ لیکن وہی بندہ جب کوئی عمل صالح کرتا ہے، کوئی اچھا کام کرتا ہے جس سے انسانوں کو فائدہ ہو، جب وہ کام کرتا ہے اور اس کا مقصد جو ہے اللہ کو خوش کرنا ہوتا ہے، تو دنیاوی فائدہ تو اس کو ملتا ہی ہے۔ یعنی جو کام اس نے کیا ہے، جب اچھے سے کیا ہے، کوئی کپڑا سیا ہے تو اس کو ٹیلرنگ کی فیس ملے گی، روڈ ڈالے تو اس کو انجینئرنگ کی فیس ملے گی، جو وہ کام کر رہا ہے اس کو معاوضہ اور دنیا میں اس کی عزت اور دنیا میں اس کو پیسہ برابر ملے گا۔ اور کیونکہ اس کے دل میں اللہ کا ارادہ تھا، اللہ کو خوش کرنا اور اللہ کو ناراض نہیں ہونے دینا اس کا مقصد تھا، کل قیامت کے دن یوم الآخرہ اور قیامت کے دن جب کھڑا ہوگا اللہ کے سامنے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو خوب عطا کرے گا۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے پروردگار کے پاس ان کو اس کا بدلہ ضرور ملے گا، کیونکہ وہ پیدا کرنے والے کو خوش کرنا چاہتا تھا، اس کی مخلوق کو اس کو سروس دے کر، اس کی مخلوق کی خدمت کر کر۔ تو یہ عمل صالح ہے، ایک عمل صالح۔ عمل صالح تو آپ کو سب بات سمجھ میں آ گئی۔ عمل صالح کہتے ہیں وہ کام جو انسان کو فائدہ دیتا ہو، بس یہ عمل صالح ہے۔ اگر عمل صالح میں صرف دنیاوی مقصد ہے تو وہ دنیا میں کام آئے گا اور آخرت میں نہیں آئے گا۔ اور اگر کیا کہتے ہیں ڈیپ اس کا معنی دیکھیں گے تو حقیقی معنی یہ ہوتا ہے کہ عمل صالح دوسرے لوگ کو، دوسرے مخلوقات کو فائدہ ہوئے ویسا کام کرنا، اور اس میں نیت، مقصد اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنا ہے، دنیاوی فائدہ بھی ملتا ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ملتا ہے۔ من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، اس آیت کو لے کر بعض علماء کرام نے یہ بتایا کہ دیکھیے، ضروری نہیں ہے کہ ہر وہ شخص جس کو ہم مسلمان سمجھ رہے ہیں وہ مسلمان ہو، جی، اور ضروری نہیں ہے ہر وہ شخص جس کو ہم کافر سمجھ رہے ہیں وہ کافر ہو۔ یہ بہت اہم مضمون میں اب چھیڑنے جا رہا ہوں، جس سے بہت سارے لوگ، مجھے یقین ہے کہ اس سے اختلاف کریں گے، لیکن یہ مضمون بہت ضروری اور بہت اہم ہے۔ بہت سارے علماء یہ بات نہیں مانتے۔ یہ یاد رکھو کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وہ شخص جو ہم کو مسلمان نظر آ رہا ہے وہی مسلمان ہو۔ اللہ کی نظر میں کس کا اسلام مقبول ہے اور کس کا مقبول نہیں ہے ہم نہیں بول سکتے۔ ہزاروں لاکھوں مسلمان ایسے ہیں جو اسلام کا نام لیتے ہیں، جی داڑھی بھی رکھ لیتے ہوں گے اور کلمہ بھی پڑھ لیتے ہوں گے اور نماز بھی پڑھ لیتے ہوں گے، لیکن اللہ کی نظر میں وہ کفار اور مشرکین سے بڑھ کر نہیں ہے، کہ ان کی مزاج میں فساد ہے۔ وہ اللہ کو ماننے کی تو بات کرتے ہیں، لیکن اللہ کے علاوہ اپنے خواہشات نفس کی اتباع کرتے ہیں، شیطان کی اتباع کرتے ہیں، زمین پر فساد کرتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں ان کے عمل بھی صالح نہیں ہیں، ان کو اللہ پہ بھروسہ بھی نہیں۔ نام مسلمان ہے،
کلچر میں مسلمان ہیں، اٹھنے بیٹھنے میں، فنکشنز میں، عید منانے میں مسلمان ہیں، حج کرنے اور روزہ رکھنے میں، سحری کرنے اور افطار کرنے میں وہ مسلمان نظر آ رہے ہیں، جمعہ کو جاتے ہیں وہ لوگ، لیکن ان کا بلیو نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین نہیں ہے، اور ان کو آخرت یاد ہی نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن ہم کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ یہ وہ افراد ہے جو زمین میں فساد کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، رشوت دیتے ہیں، غیبت کرتے ہیں اور فساد مچائے ہوئے رہتے ہیں، تو وہ اپنے آپ میں خود کو مسلمان سمجھ رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ ریجیکٹڈ ہیں، نہ ان کا ایمان صحیح ہے نہ عمل صحیح ہے۔ اور کئی ایسے افراد ہوتے جو کفر کے گڑھوں میں تھے، جی، جو غیر مسلم خاندانوں میں پیدا ہوئے، اور وہ سمجھتے سمجھتے، سوچتے سوچتے، اپنی عقل لڑاتے ہوئے، علم حاصل کرتے ہوئے، ریسرچ کرتے ہوئے وہ اسلام کی طرف بڑھ رہے ہیں تیزی کے ساتھ، جی، وہ ابھی پورا کلمہ نہیں پڑھے، لیکن اتنا ان کو سمجھ میں آ گیا کہ دیکھیے، چوری کرنے سے دوسروں کا نقصان ہوتا ہے، چوری نہیں کرنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جی، کوئی تو ہے جو پیدا کیا ہے ہم کو صحیح نہیں معلوم ہے، وہ ہندو گھر میں پیدا ہوا، کرسچن گھر میں پیدا ہوا، ایتھسٹ کے گھر میں پیدا ہوا، مگر وہ سوچ رہا ہے، وہ غور کر رہا ہے کہ کون ہے مجھے پیدا کرنے والا، کہاں ہے، میں اس کو ماننا چاہتا ہوں، کوئی تو ہے، وہ واحد، وہ ایک ہے جو سارے جہانوں کو بنایا، وہ ہے، وہ اس پر بھروسہ کر رہا ہے اور یقین کر رہا ہے، اور ساتھ میں جو ہے اپنے اعمال کو سدھار رہا ہے، اور اس کو یقین ہے کہ دنیا کے اندر جسٹس نہیں مل رہا ہے، دنیا کے اندر انصاف جو ملنا ہے وہ نہیں مل رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً کل کا ایک دن آنے والا ہے، جی، وہ اس کا نام آخرت ہے، اس کا نام قیامت ہے، اس کے دن بعد کا دن ہے، اس کا نام اگلی زندگی، اس کو نہیں معلوم ہے، لیکن اس کو یہ بلیو ہے، اس کے اندر یہ یقین ہے کہ ایک ہے پیدا کرنے والا جو پوری زندگی گزارنے کے بعد ہم سے حساب لے گا، اور اس وجہ سے وہ اپنے اعمال کو سدھار رہا ہے کہ میرے پڑوسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو، میری وجہ سے انسان کو فائدہ ہو۔ ابھی یہ کلمہ نہیں پڑھا، دیکھو ہماری کاؤنٹنگ میں، ہمارے لسٹ میں، ہماری ووٹر لسٹ میں وہ مسلمانوں میں اس کا نام نہیں ہے، جی، پاسپورٹ میں اس کے نام کے ساتھ اسلام لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں مسلمان ہو چکا ہے، کیونکہ وہ ایمان باللہ لا چکا ہے، اللہ کو مان چکا ہے، آخرت کو مان چکا ہے، اور اپنے اعمال میں ایک ریولیوشن لایا ہے، اعمال میں ایک چینج لایا ہے، اور وہ اسلام کی طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ تو یہ نہایت اہم بات ہے، کبھی بھی اپنے مسلمان ہونے پر اترانا نہیں، اپنے مسلمان ہونے پر اترانا نہیں، اور تکبر اور فخر نہیں کرنا، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکے ہوئے رہنا کہ مولا رب کریم ہم کو مسلمان برائے نام نہیں، صحیح مسلمان بنا دے، سچا مسلمان بنا دے، سچا مومن بنا دے، اور یہ سچا ایمان اگر ہے اور اعمال اگر سدھر گئے ہیں، صحیح راہ پر ہے، تو پھر کوئی ڈرنے کی ضرورت ہے نہ کوئی غم کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بچا لے گا، ٹھیک ہے۔ اب عمل صالح جس کو کہتے ہیں، یہ یاد رکھو کہ انسان جانتے ہوئے کرے یا جانتے ہوئے نہ جانتے ہوئے کرے، لیکن عمل صالح وہی ہے جو آقا رسول اللہ نے کیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عمل کیا ہے وہی عمل صالح ہے، سرکار کے عمل سے ہٹ کر کوئی عمل صالح نہیں ہو سکتا۔ ہاں کچھ لوگ جان کر کریں گے، کچھ لوگ نہیں جان کر کریں گے، جی، کچھ لوگ جان کر کریں گے، جیسے صاف صفائی وغیرہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صفائی پسند تھی، ہر وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم صفائی کا خیال رکھتے، کوئی سوچ سمجھ کر رہا ہے کہ یہ سرکار کی سنت ہے تو بہت اچھی بات ہے، نور علی نور، کوئی نہیں سمجھ کر رہا ہے، لیکن صحیح تو یہی ہے، جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ سچ بولنا، یہ سرکار کی سنت ہے، بس یہی ہے۔ اب اگر کوئی اس سے ہٹے گا اور کہے گا کہ نہیں میں عمل صالح، سرکار جو عمل صالح نہیں کرتے تھے وہ عمل صالح کروں گا، نہیں بابا، جو سرکار نے کیا ہے وہی عمل صالح ہے، اس کے تھوڑے سے روپ الگ الگ ہوں گے زمانوں کے لحاظ سے، تھوڑا سا یعنی اس کے روپ بدلتے رہیں گے، لیکن اصل وہی ہے، عمل صالح وہی ہے جو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر دکھایا ہے۔ اب بھلے اس کو اسلام کا دعویٰ کرنے والا کرے اس پر عمل، یا اسلام کا ابھی جو دعویٰ نہیں کیا، جو اسلام قبول نہیں کیا، اس کو پتہ نہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو اسلام کا نام جب ان کے سامنے لیا جاتا ہے تو ان کو فوراً تصور میں ایک ٹیررزم، ایک دہشت گرد، اسامہ بن لادن، یا کیا کہتے ہیں القاعدہ، ابو بکر البغدادی، IS ان کے ذہن میں یہ نام آتے ہیں، اور ان کے سامنے بم بلاسٹنگ وغیرہ آتی ہے، تو وہ اسلام سے تو دور ہے، جی، نام سے اسلام سے دور ہے، لیکن کردار سے، یقین سے، ایمان سے اور عمل سے وہ بالکل مسلمان ہے، ان کو نہیں پتہ وہ مسلمان ہے۔ وہ یعنی اگر کوئی شخص کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو رہا ہے اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھو رہا ہے تو وہ سرکار کی سنت پر عمل کر رہا ہے، بھلے اس کو پتہ ہو یا اس کو پتہ نہیں ہو، لیکن حق تو یہی ہے، اور یہی عمل صالح ہے، یہی عمل صالح ہے۔ بہرحال جو لوگ اللہ کو مان لیے
جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں، ایمان لا لیے، جی، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تبارک و تعالی سارے بہترین نام، سب سے اچھے نام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان ناموں سے پکارو۔ یعنی کتنے لوگ ایسے ہیں جو زبان سے اپنے اللہ نہیں کہتے، لیکن وہ بہت اچھے اچھے ناموں سے اللہ کو پکارتے ہیں، ان کو نہیں معلوم، وہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ مطلب مسلمانوں کا خدا، جی، رام جو ہے وہ ایشور جو ہے وہ ہندوؤں کا خدا، گاڈ جو ہے وہ عیسائیوں کا خدا، ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن کچھ لوگ کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی، وہ جس مذہب میں بھی ہو، ان کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی کہ بابا یہ گاڈ، یہ ایشور، یہ برہما، یہ اللہ، یہ سب یہ نامہ ہیں یہ، مگر وہ سب ملا کے ایک ہی ہے، وہ الگ الگ نہیں ہے، وہ خالق وہی ہے، گاڈ وہی ہے، اللہ وہی ہے، یہ کائنات کو بنانے والا وہی ہے، قیامت کے دن حساب لینے والا وہی ہے۔ جی، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ نام، مجھے نہیں پتا کہ وہ لوگ اس نام سے پکار رہے ہیں، یہ لوگ اس نام سے پکار رہے ہیں، لیکن ہے تو وہ ایک ذات، وحدہ لا شریک لہ، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور جو کچھ کائنات کے اندر بنا ہوا ہے، جس کو دوسرے لوگ خدا وغیرہ کہہ رہے ہیں، وہ سب کو بھی اسی نے بنایا ہے، وہ ایک ہے، وہ سب کا مالک ایک ہے، وہ جو مالک ایک ہے، بس آخرت کا دن ہوگا اور وہ اس میں حساب لے گا، اور اس کے لیے ہم کو اچھے عمل کرنا پڑے گا۔ تو ایسے شخص جو دوسرے مذہب سے ہو اور یہ چیزیں سمجھ میں آ گئی ہو اور اس کو مان لیا ہو اور اس پر عمل کر رہا ہو، تو وہ ایکچوئل اسلام کی طرف آ چکا ہے، لیکن اس کو نہیں معلوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں پر بیان فرما رہا ہے کہ ایسے افراد چاہے وہ یہ مذہب کسی مذہب کی بات کر رہے ہوں، لیکن اگر ان کا اللہ پر بلیو ہو جائے اور آخرت پر یقین ان کا ہو جائے، اللہ پر اور آخرت پر ان کا یقین ہو جائے، اور عمل صالح یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل صالح میں اگر وہ لگ گئے ہیں، تو ان کو پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان کو بدلہ دے گا اور وہ جنت میں جائیں گے۔ اس کے برخلاف بہت سارے لوگ ہوں گے جو اسلام کا دعویٰ کرتے رہیں گے، لیکن کل قیامت کے دن جب ان کا حساب لیا جائے گا تو نہ ان کے پاس ایمان ہے، نہ ان کے پاس عمل صالح ہے۔ وہ دنیا میں سمجھ رہے تھے کہ وہ مسلمان ہیں، لیکن وہ کوئی اور کیٹیگری میں نکلتے ہیں۔ بہرحال یہ آیت میں کافی تمعن کی ضرورت ہے، کافی غور کرنے کی ضرورت ہے، جی۔ اسی لیے یہ بھی ایک مسئلہ میں آپ کو بتا دوں، اسی لیے قاعدہ یہ بھی ہے کہ جب کسی شخص کا انتقال ہو جائے نا، یعنی لعنت جو کرتے ہیں کہ گیا جہنم میں، تو آپ عموماً مشرکین کے ساتھ، کفار کے ساتھ یہ لفظ کہہ سکتے ہیں کہ جہنم میں گیا، لیکن پرٹیکولر ایک شخص کا نام لے کر ایسا نہیں کرنا۔ کسی شخص کا انتقال ہو گیا، جی، کوئی ہندو ہو، کوئی کرسچن ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، پرٹیکولر شخص کا نام لے کر یہ کبھی زبان سے نہیں کہنا کہ فلاں شخص جہنمی ہے، یعنی الا یہ کہ جن کے بارے میں کیا کہتے ہیں اللہ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہو، وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ پرٹیکولر ایک شخص کا نام لے کر اس کو جہنمی نہیں کہنا چاہیے۔ کیوں؟ ہم کو نہیں پتا کہ کس کا ایمان کیسا ہے اور کس کا عمل کیسا ہے، جی۔ نام سے اور کلچر سے اور ہیئت پہ نہیں جانا چاہیے، پتہ نہیں اللہ کے پاس کس کا کیا مقام ہے۔ ہاں، اوورال کہہ سکتے ہیں کہ مشرکین جہنم میں ہوں گے، کفار جہنم میں ہوں گے، کیونکہ وہ قرآن کا حکم ہے اور بالکل اسی طرح سے رہتا ہے، لیکن ہر شخص سنگل ایک شخص کے لحاظ سے کبھی بھی جہنم کی باتیں نہیں کرنا۔ پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر کس پہ کس طرح سے ہے۔